جب زندگی مشکل ہو جاتی ہے تو انسان دو راستوں میں بٹ جاتا ہے، ایک وہ جو صبر، نماز اور دعا کا سہارا لیتا ہے، اور دوسرا وہ جو وقتی سکون کے لیے موسیقی، فلموں یا دنیاوی مشغلوں میں ڈوب جاتا ہے یا چیختا چلاتا ہے، در در شکایتیں لگاتا ہے۔ لیکن کیا واقعی ان کو موسیقی سکون دیتی ہے یا انسان مزید بے چینی اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے؟ اس ویڈیو میں آپ کو میں ایک ایسا حل بھی بتاؤں گی جو آپ کو مشکلوں سے نکال کر اللہ کی طرف لائے گی اور آپ کی ہر پریشانی کو دور کر دے گی انشاءاللہ۔ اور ساتھ میں یہ بھی دیکھیں گے کہ تکلیف جو آتی ہے وہ سزا ہے یا انسان کے لیے اللہ کی طرف آزمائش ہے۔ ایسی دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ یہ دعا کیسے آپ کو دشمنوں، خوف اور دل کی بے چینی سے بچا سکتی ہے۔ آخر میں آپ کو اس دعا کا وظیفہ بھی بتاؤں گی جو آپ روزانہ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ اے میرے رب، جب دل بوجھل ہو، جب راستے بند ہوں، جب لوگ ساتھ چھوڑ جائیں تو تیرا در ہی باقی رہتا ہے۔ اے اللہ، تو ہی ہے جو دلوں کا حال جانتا ہے، تو ہی ہے جو اندھیروں میں روشنی دیتا ہے، تو ہی ہے جو بے سہارا کو سہارا دیتا ہے۔ انسان اور اللہ کا رشتہ محبت، رحمت اور آزمائشوں سے بنا ہے۔ جب زندگی میں تکلیف آتی ہے تو دل سوال کرتا ہے، کیا یہ میری غلطیوں کی سزا ہے یا اللہ کی طرف سے آزمائش؟ ایک عام انسان کے لیے فرق جاننا آسان نہیں، مگر دل کی حالت بتاتی ہے۔ اگر تکلیف کے ساتھ دل میں نرمی، صبر اور اللہ کی طرف رجوع پیدا ہو تو یہ آزمائش ہے جو اللہ اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے تاکہ وہ اور قریب ہو جائیں۔ لیکن اگر تکلیف کے ساتھ دل میں سخت ہو جائے، نمازیں چھوٹنے لگیں اور انسان اللہ سے دور ہو جائے تو یہ تنبیہ ہے جو گناہوں کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ ہر حال میں بندے کو واپس بلاتا ہے، چاہے سزا ہو یا آزمائش۔ مقصد صرف ایک ہوتا ہے، بندہ پلٹ آئے، سجدے میں گر جائے اور کہے، اے رب، میں تیری طرف لوٹ آیا ہوں۔ جب انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے نا تو ہر تکلیف ہر راز بن جاتی ہے۔ کبھی وہ گناہوں کی یاد دہانی ہوتی ہے تاکہ بندہ توبہ کرے، اور کبھی قرب کا ذریعہ۔ آزمائش میں اللہ بندے کو پرکھتا ہے، جیسے سونا آگ میں تپتا ہے تاکہ خالص ہو جائے، اور سزا میں اللہ بندے کو جھنجھوڑتا ہے تاکہ وہ غفلت سے جاگ جائے۔ فرق تب سمجھ میں آتا ہے جب دل اللہ سے بات کرنے لگے، جب سجدے لمبے ہو جائیں، جب آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں بغیر کسی دکھاوے کے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ پہچانتا ہے کہ تکلیف اللہ کی طرف سے ایک دعوت ہے، واپس آ جاؤ، میں تمہیں سن رہا ہوں۔ اور جو بندہ اس لمحے کو پہچان لے وہ دعا کا سہارا لیتا ہے، نہ کہ دنیاوی شور کا۔ تب وہ بندہ کہتا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ ایک روحانی ڈھال ہے، ایک اعلان ہے کہ اے اللہ، میں تیرے سوا کسی کو اپنا محافظ نہیں مانتا۔ زندگی کے ہر موڑ پر اللہ اور بندے کا رشتہ ایک خاص رنگ اختیار کرتا ہے، کبھی محبت، کبھی آزمائش، کبھی معافی۔ جب انسان پر مشکل آتی ہے تو دل بے چین ہوتا ہے، کیا یہ میرے گناہوں کی سزا ہے یا اللہ مجھے آزما رہا ہے؟ اس سوال کا جواب ظاہری حالات سے نہیں بلکہ دل کی کیفیت سے ملتا ہے۔ اگر تکلیف کے ساتھ دل اللہ کی طرف جھکنے لگے، سجدے لمبے ہو جائیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں اور انسان خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرے تو یہ آزمائش ہے جو اللہ اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے تاکہ وہ اور قریب ہو جائیں۔ لیکن اگر تکلیف کے ساتھ دل سخت ہو جائے، شکوے بڑھ جائیں، نماز چھوٹنے لگے اور انسان اللہ سے دور ہو جائے تو یہ تنبیہ ہے جو گناہوں کی طرف لے آتی ہے۔ اے میرے رب، جب دل بوجھل ہو، جب راستے بند ہوں، جب لوگ ساتھ چھوڑ جائیں تو تیرا در ہی باقی رہتا ہے۔ اے اللہ، تو ہی ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے، تو ہی ہے جو اندھیروں میں روشنی دیتا ہے، تو ہی ہے جو بے سہارا کو سہارا دیتا ہے۔ یہ دعا ایسی ہے جو دل کو سکون دیتی ہے بلکہ اللہ کی حفاظت کا وعدہ بھی اپنے اندر رکھتی ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ جب دشمن سامنے ہو، جب خوف دل میں ہو، جب کوئی اور راستہ نہ بچے تو بس یہ دعا کافی ہے۔ آئیے دل سے سنیں، سمجھیں اور سیکھیں کہ کیسے یہ دعا ہماری زندگی کی ہر مشکل کو ختم کر سکتی ہے انشاءاللہ۔ یہ دعا روزانہ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں۔ یہ دعا اللہ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے ہے۔ یہ دعا دشمنوں یا ظالموں کے مقابلے میں اللہ کو اپنا محافظ بنانے کی التجا ہے۔
انسان اپنی کمزوری کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کی قدرت پر مکمل بھروسہ کرتا ہے۔ یہ دعا غرور کو ختم کرتی ہے اور عاجزی کو دل میں جگہ دیتی ہے۔ یہ دعا اس وقت پڑھی جاتی ہے جب کسی دشمن، ظالم یا خطرناک شخص سے خوف ہو۔ یہ ایک روحانی حفاظتی دعا ہے جو دل کو سکون دیتی ہے اور اللہ کی مدد طلب کرتی ہے۔ ترجمہ دیکھیں اس کا کتنا پیارا ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ کو ان کے سامنے کرتے ہیں، یعنی دشمنوں کے مقابلے میں تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم ان کی شرارتوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ جب زندگی کی راہیں بند ہو جائیں، جب ہر طرف اندھیرا چھا جائے، جب دل بے چین ہو اور آنکھیں نم، تب انسان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں۔ یا تو وہ دنیا کے شور میں خود کو کھو دے یا اللہ کے در پر جھک جائے۔ اور جو بندہ اللہ کا سہارا لیتا ہے وہ جانتا ہے کہ دعا صرف الفاظ نہیں، یہ دل کی فریاد ہے، روح کی پکار ہے، اور بندے کا اپنے رب سے وہ تعلق ہے جو کسی اور سے نہیں ہو سکتا۔ دعا وہ طاقت ہے جو خاموشی سے گونجتی ہے، جو سجدے میں آنسو بن کر بہتی ہے، جو رات کی تنہائی میں دل کو سکون دیتی ہے۔ جب انسان صبر کرتا ہے اور اللہ سے امید رکھتا ہے تو وہ دنیا کی بھاگ دوڑ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ نہ موسیقی میں سکون ڈھونڈتا ہے، نہ لوگوں کی باتوں میں، نہ سوشل میڈیا کی چمک میں، بلکہ وہ اپنے رب کی رحمت میں پناہ لیتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ بندے کو تھام لیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبولیت کا لباس پہنا دیتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی ٹوٹنا نہیں، کبھی ہارتا نہیں، کیونکہ اس کا سہارا وہ ذات ہے جو نہ سوتی ہے، نہ تھکتی ہے، نہ چھوڑتی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے اے اللہ بس تو ہی کافی ہے، تو پوری کائنات اس کے حق میں دعا کرنے لگتی ہے۔ یہی ہے دعا کی طاقت، یہی صبر کی روشنی، اور یہی ہے انسان کا خوبصورت وقت، اور یہی ہے اللہ کا وہ وعدہ جو ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ اس دعا کے جو فوائد احادیث میں بیان ہوئے ہیں وہ نہایت گہرے اور روحانی طور پر طاقتور ہیں۔ یہ دعا صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ دشمنوں کے تحفظ کے لیے ہے، ان کے مقابلے میں اللہ کو سامنے لانا ہے۔ یہ روحانی طور پر اللہ کی مدد کو اپنے دفاع میں شامل کرنے کا اعلان ہے، یعنی ہم ان کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یہ الفاظ انسان کو اللہ کی حفاظت میں دے دیتے ہیں اور دل کو سکون عطا کرتے ہیں کہ اب معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ یہ دعا دل کی مضبوطی اور خوف کا خاتمہ کرتی ہے۔ یہ دعا خوف کے وقت پڑھی جاتی ہے اور حدیث کے مطابق اگر کوئی شخص اخلاص سے یہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور دشمنوں کے شر سے اس کو دور کر دیتا ہے۔ یہ دعا مختصر ہے مگر اس کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک روحانی اعلان ہے کہ اے اللہ، میں تیرے سوا کسی کو اپنا محافظ نہیں مانتا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے، ہر دشمن سے، ہر شریر سے، خواہ جنات میں ہوں یا انسانوں میں، اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین۔